لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. اور ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ شخص ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ سورۃ القصص کی آیت 175 اور آیت 176 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان آیتوں میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کو باری تعالی شانہ نے آسمانی وحی کے علوم اور ان پر عمل کی سعادت بخشی تھی، اور وہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ اللہ تعالی شانہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا تھا۔ ہوا یوں، اسرائیلی روایات میں اور بائبل میں آپ بھی لکھا ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک عالم اور زاہد شخص جس کا نام بلعم بن باعورہ بتایا جاتا ہے، اس زمانے میں ملک فلسطین کے اندر مشرکین کا غلبہ ہوا اور مشرک بادشاہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ملا، اور یہ واقعہ
فرعون کی زرقابی کے بعد کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے مجاہدین کو لے کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے فلسطین کی طرف بڑھے، تو وہاں کے مشرک بادشاہ نے اس بلند شخص سے رجوع کیا کہ تو ان حملہ آوروں کے خلاف بددعا کر۔ پہلے تو وہ آمادہ نہ ہوا، لیکن جب اسے دولت وغیرہ کا لالچ دیا گیا تو اس کی ہرس اور لالچ کی رگ بھڑک اٹھی، باوجود جاننے کے کہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف بددعا کرنا وہ اپنی ہلاکت ہوگی۔ اس نے نہ صرف مال و دولت اور دنیا کی خواہشات کے پیش نظر بددعا شروع کی، بلکہ مشورے بھی دینے لگا مشرک بادشاہ کو اور کہنے لگا کہ تم اپنی عورتوں کو اور جوان لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکر کے اندر بھیج دو، جب وہ زنا اور بدکاری کا ارتکاب کریں گے تو ان پر خود ہی رب کا غضب ٹوٹے گا اور برباد ہوں گے۔ اور ادھر اس نے بددعا شروع کی موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے مسلمانوں مجاہدین کے خلاف، تو اس کی زبان سے بجائے بددعا کے اس کے الرغم الفاظ نکلے، لیکن اس کفر اور ارتداد کی سزا میں اللہ تعالی شانہ نے اسی وقت اس کی حالت کتے جیسی کر دی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ شخص جس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس کی زبان کتے کی طرح سے لمبی ہو کر باہر لٹکنے لگی اور سینے تک آ گئی۔ پھر بقیہ زندگی اس کی یوں ہی اسی حالت میں یہ شخص رہا ہے اور اسی حال میں مرا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر بیٹھا۔ یہاں مفسرین کرام نے بہت سے اسباب ذکر فرمائے ہیں، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں آیتوں کی تشریح کے اندر اس شخص کے واقعے کو اور اس کے نام کو آپ نے مذکور نہیں کیا۔ قرآنی ہدایات ساری ہی عمومی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب کسی ایک واقعے سے مختص نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان جس کو اللہ نے سچے دین کا علم عطا کیا ہو اور اسے عمل کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہو، وہ کبھی بھی اپنے علم و عمل کو چھوڑ کر دنیا کی خواہشات اور شہوات کے پیچھے نہ لگے۔ یہ پہلا اور بڑا سبق ہے کہ اپنے علم و عمل کے خلاف نہ کرے۔ اگر اس نے جانتے بوجھتے سمجھتے ایسی حرکت کی تو پھر اللہ کی ناراضگی اس پر اترے گی اور وہ اس شخص کی بربادی
اور دونوں جہانوں کی خرابی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی شاہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دین سے نکل کر بد دینی کے گڑھے میں یوں پڑا اور گرا کہ شیطان پھر اس کا تعاقب کرنے لگا، ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر وہ ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوا۔ اور اس کی مثال اللہ نے کمثل الکلب ارشاد فرما دی، ان تحمل علیہ یلہث، تمام جاندار ناک سے سانس لیتے ہیں بسہولت، گرم ہوا پھیپھڑوں سے باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے، اور سانس ہم خود سارے انسان سانس لیتے ہیں، جانور سانس لیتے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی دشواری نہیں، ہم سوئے ہوں، جاگتے ہوں، چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، سانس آ جا رہا۔ لیکن یہ ایک صرف کتے کی خاصیت ہے کہ اسے سانس لینے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، اور وہ منہ سے اندر کی گرم ہوا باہر پھینکتا ہے اور باہر سے تازہ ہوا منہ سے ہی اندر پھینکتا ہے، تو اس میں اسے بڑی مشقت پیش آتی ہے، جس کی بنا پر آپ کتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت ہانپتے رہتے ہیں، زبان ان کی باہر لٹکی رہتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس گمراہ شخص کی مثال کتے سے یوں دی کہ یلہث ان تحمل علیہ، اس کو دھتکارو، تمہارے پاس بیٹھا ہے تم دفعہ دور کرو تب بھی ہانپتے ہوئے بھاگ جائے گا، اور تم کچھ نہ کہو، تمہارے پاس بیٹھا ہے تب بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اور تترکو یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حالت ان انسانوں کی ہو جاتی ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو جھوٹا کہتے ہیں، سچی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی شانہ دین کی سمجھ، عمل کی توفیق بخشیں، تو اس پر استقامت کی دعا رب سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میری کسی غلطی اور گناہ کے سبب سے میرا یہ شرف مجھ سے چھین نہ لینا، رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور نیک عمل کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی توفیق، مدد اور استعانت کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما،
پریشان حالوں کی سب پریشانیاں دور کرنا، دین دنیا کی خیر اور آخرت کی ہر کامیابی ہم سب کو نصیب کرنا۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔